بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان میں انتقال اقتدار ہو چکا، حکومتیں بن چکی، 5 سال کی پلاننگ ہے۔ ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے، ہمارے معاشی حالات کیا کہیں گے، ہمارے سماجی معاملات کہاں کھڑے ہوں گے، سیاسی طور پر ہم کیا کچھ کر سکیں گے، ہم ملک کو کوئی نئی شکل دے سکیں گے، اس کی جغرافی کو انٹیکٹ رکھ سکیں گے، اس کی سوورینٹی کی حفاظت کر سکیں گے، اس کی سالیڈیرٹی کے لیے کام کر سکیں گے، اور کیا پاکستان کی وہ بیوروکریسی جو کام نہیں کرتی وہ کام کر سکے گی۔ ان چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میری اپنی ایک رائے ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، شاید کئی لاکھ لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کبھی کہا نہیں، لیکن آج گزارش کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو جب بھی ہم یہ پروگرام کریں گے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور یقیناً نوجوانوں کے تو یہ بہت کام آئے گا، اور وہ لوگ جو زندگی کی مڈل ایج میں ہیں ان کے تجربات کے لیے ایک مشاہدہ اور ایک بات اور ایک سنی ہوئی نہیں مستند بات ان کے پاس ہوگی۔ دنیا کی کوئی ریاست اپنے عمال کے بغیر، میں الف سے عمال کی بات نہیں کر رہا، عین والے سے کر رہا ہوں، وہ لوگ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، وہ جو اہلکار ہوتے ہیں، ان کے بغیر چل نہیں سکتی۔ وہ عدلیہ ہو، وہ فوج ہو، وہ پولیس ہو، وہ ایڈمنسٹریشن ہو، وہ محصولات اکٹھے کرنے والے لوگ ہوں، یا کسی اور طرح کی ملازمت کرتے ہوں، وہ چل نہیں سکتی ریاست اگر یہاں پر اس کا نظام موجود نہ ہو۔ اور ٹیکس کلیکشن کے بغیر تو ریاست بالکل نہیں چل سکتی۔ لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ پاکستان میں لوگ جب بات کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نوکری دلا دیں تو وہ 3 چوائسز آپ کے اور میرے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں پہلی چوائس ہوتی ہے کسٹم میں بھرتی کروا دیں، پولیس میں بھرتی کروا دیں، تیسری ہوتی ہے FIA میں بھرتی کروا دیں، چوتھی کہیں جا کے کوئی اور خواہش ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اس کا داخلہ کروا دیں۔ اور پھر ہمارے یہاں سفارش کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم سفارش کے بغیر کام کر کیوں نہیں سکتے؟ ہم ایسا اپنا سیاسی سٹرکچر بنا چکے ہیں کہ یہاں پیسہ بھی چاہیے رشوت دینے کے لیے اور سفارش بھی چاہیے، اور اگر یہ دونوں کام ہوں تو پھر کسی ضرورت مند کی داد رسی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی سرکاری ملازم کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرے۔ دنیا بھر یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا سیاستدان کرپٹ ہے، ہوگا، لیکن کیا سیاستدان دیوار کے ساتھ مل کے کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی بے ضابطگی کرتا ہے؟ سیاستدان تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اپنے آفس میں آتا ہے، اسمبلی میں آتا ہے، کچھ تقریریں کرتا ہے، کچھ انتقام کا نشانہ بنتا ہے، کچھ سہولتوں کو حاصل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جو مستقل ریاستی ڈھانچہ ہے وہ 1935 کے ایکٹ میں بتا دیا گیا تھا۔ اس میں سرکاری ملازمین کے ساتھ 3 معاملات رکھے گئے تھے، اور ہم بہت طویل عرصہ 1935 کے ایکٹ کے تحت چلتے رہے ہیں، اور شاید اب بھی کچھ قوانین ایسے ہوں گے جو 1935 کے ایکٹ کے روبرو اسی طرح چل رہے ہوں گے، ہم نے ان کو کاپی پیسٹ کر لیا ہوگا، یقیناً ایسے ہیں۔ اگر 1861 کے موجود ہیں تو 1935 کے کیوں نہیں ہوں گے؟ ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ اور اس کے بعد تک کے معاملات، جب تک ہم کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کرتے رہے اور پہلا جنرل الیکشن نہیں ہوا 1970 میں، ہمارے بہت سارے معاملات 90%، 99% کہہ لیں، 1935 کے ایکٹ کے تحت چلتے رہے۔ ہمارے بہت بڑے قائدین نے 1935 کے ایکٹ کے تحت حلف اٹھایا،
وہ حلف جو 1935 کے ایکٹ کے تحت اٹھایا گیا وہ پاکستان کے لیے نہیں تھا، وہ برطانیہ کی ریاست کے حوالے سے، ملکہ کے حوالے سے، وہاں کراؤن کے حوالے سے وہ موجود تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں پہلا آرمی چیف بھی انگریز تھا، اور وہ ایسا انگریز آرمی چیف تھا کہ جو ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال گیا جو ہم سے ختم نہیں ہو رہی، اور جانے ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ وہ تھی کہ اس نے قائد اعظم کے حکم کی عدولی کی، کشمیر میں فوج نہ بھیج کر اس نے قائد اعظم کے حکم سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری شارک کٹی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کو جوڑنے کے لیے کوئی سی قسم کا کوئی آپریشن، کوئی طریقہ، کچھ معاملہ نہیں مل رہا۔ ہم جنگ کر چکے، جنگ کرنے کی اب ہم حالت میں نہیں ہیں۔ جنگ تب کی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس وسائل ہوں، آپ کے لوگ خوشحال ہوں، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ موجود ہو۔ ان تینوں لفظوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1970 کا انتخابات میں جو نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، وہ کہاں سے کنسیو کیا گیا تھا۔ یہ بات تو 1948 سے چلی آ رہی ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے۔ اب تو خیر کچھ اور ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہوئی ہیں، لیکن کون دے گا؟ وہ پیسے اکٹھے کون کرے گا جس سے یہ سہولتیں آئیں گی؟ کیا لوگوں پر ٹیکس لگاتے رہیں؟ آج کل پھر ہم گفتگو میں 2-4 دن میں جانے والے ہیں IMF کے ساتھ، ہمارے نئے فائنانس منسٹر تشریف لے آئے ہیں۔ پہلے وہ پاکستانی تھے، پھر وہ نیدرلینڈ کے شہری ہو گئے، اور اب وہ دوبارہ سنا ہے 1951 کے ایکٹ کے تحت پاکستان کے شہری ہو گئے ہیں، اور وفاقی حکومت نے انہیں پاکستانی دوبارہ بننے کی اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، اور اگر وہ پرفارم کر گئے تو یقیناً ایک بڑا کام کر جائیں گے۔ ان کی صلاحیتوں پہ لوگ شبہ نہیں کر رہے، تعریف کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ہر اس شخص کی جو پاکستان میں سروس کرنا چاہتا ہے وہ قابل تعریف ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 1935 کے ایکٹ کی وہ 3 شرائط رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت برطانیہ کا تاج یا برطانیہ کی حکومت سرکاری ملازمین کو تحفظ دیا کرتی تھی، اور اس کو کہا جاتا تھا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن۔ ہمارے ہاں تھی، ختم ہو گئی ہے کہ نہیں ہے، بات کرتا ہوں اس پر، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نیب کام نہیں کرنے دیتی، لوگ نیب سے ڈرتے ہیں۔ نیب سے ڈرنے کی ضرورت تب ہے جب آپ کرپشن میں انوالو ہوں۔ اگر آپ کرپشن میں انوالو نہیں ہیں تو پھر نیب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں اور کسی کو کما کر دیے ہیں، یا کسی کی کمائی کا ذریعہ بنے ہیں، تو آپ نے مس یوز آف پاور کی ہوئی ہے۔ آپ نیپوٹزم کا بھی کہیں شکار ہوئے ہوں گے، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی آئی ہوگی، آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی کہیں نہ کہیں وائلیٹ کیا ہوگا۔ ایسے میں کام چلتا نہیں ہے، اور اس لیے نہیں چلتا کہ سیاستدان سے آپ ڈرتے ہیں، اور کیوں ڈرتے ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا تو اس میں کھل جائے گی بات۔ 1935 کے ایکٹ میں 3 چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی، یہ چیپٹر 2 تھا، پارٹ 10واں تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 dealt with civil services and constitutional protection were contained in section 240 and 241 in the chapter. یہ جو 240 اور 241 کا چیپٹر ہے، گوگل کر کے دیکھ لیجیے 1935 کے ایکٹ میں، اس میں 3 چیزیں کہی گئی تھی کہ جہاں کہیں بھی ملازمت دی جائے گی مرکز میں یا صوبے میں، اس ملازمت کو تحفظ دیا جائے گا۔ ایک ٹینیور پوسٹ ہوگی، فرض کیجئے آپ کی ٹینیور پوسٹ 3 سال کے لیے ہے۔ پنجاب میں تیسرے مہینے IG بدل جاتا تھا، چوتھے مہینے سیکرٹری بدل جاتے تھے۔ وفاق میں بھی یہ کام ہوتا رہا، ہر دور میں یہ کام ہوا۔ یہ اس کے بنیادی روح کے خلاف تھا جو 1935 کے ایکٹ کے تحت ہمیں آزادی کے بعد جن قوانین کو ہم نے اختیار کیا تھا، یہ اس کی روح کے منافی تھا۔
دوسری چیز یہ تھی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو شو کاز دیں گے، اور اس کے شو کاز کے نتیجے میں جب وہ جواب دے گا تو پھر آپ جو بھی سلسلہ کرنا چاہیں گے انکوائری کا وہ کر دیں گے، لیکن ساتھ یہ شرط بھی موجود تھی کہ آپ اس کی سروس کا کچھ حصہ ضبط کر سکیں گے، لیکن یہ بھی موجود تھا کہ آپ اس سے کم عہدے کو، جو جس عہدے پہ وہ موجود ہے اس سے کم عہدے پر اس کو نہیں لے کر جائیں گے جہاں اس کے اختیارات، اس کی سیلری اور اس کے باقی معاملات اس سے کم ہو جاتے ہوں۔ پاکستان میں ذرا یہ دیکھ کے بتائیے اور سوچئے کیا کچھ ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور ہم اپنے ہی شہریوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں۔ برطانیہ جب یہاں سے چلا گیا آزادی دے کر ہمیں، تو اس نے ان ملازمین کے لیے جو یہاں کام کر رہے تھے انڈیا اور پاکستان میں، ان کے لیے یہ شرط رکھتی کہ وہ وہاں پر ایسی فیلڈ جاب نہیں کریں گے جس میں ان کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوگا۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ یہاں وہ حکمران بن کر کام کرتے تھے، تو وہ لوگ جو 1935 کے ایکٹ کے تحت آج بھی کچھ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، وہ ہمارے حکمران ہیں، ہم غلام ہیں ان کے، ہم غلام ابن غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں آزادی نصیب نہیں ہو رہی۔ ہم گورے سے تو آزادی لے سکے، لیکن ہم اپنے نیلے پیلے کالوں سے آزادی ہمیں نہیں مل رہی۔ نتیجتاً پاکستان میں یہ ہوا کہ پاکستان میں 75-76 سال تو اب ہو گئے کہ ہم آزادی حاصل کر چکے ہوئے ہیں، اور بہت ساری سہولتیں ہیں جو سرکاری ملازمین کو دی جاتی ہے۔ گھر دیا جاتا ہے، رہائش دی جاتی ہے، سہولتیں دی جاتی ہیں، گاڑی دی جاتی ہے، پیٹرول دیا جاتا ہے، مفت بجلی بھی بعض جگہوں پہ دی جاتی ہے، مفت گیس بھی بعض جگہوں پہ دی جاتی ہے، اور ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے، سفری اخراجات بھی ملتے ہیں، بیماری میں پیسے بھی ملتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم نے بھی یہ قانون جو تھا اس کو اپنے 1935 سے تو یہ چلا آ رہا تھا، اور چونکہ بیچ میں ڈسٹربنس رہی، کوئی ہم آئین ہی نہیں بنا سکے، اور آئین نہ بنانے کے نتیجے میں ایک شخص نے جو آئین بنایا، بلکہ اس سے پہلے 1956 کے آئین میں یہ 240 اور 241 کلازز جو تھیں وہ رکھی گئیں، دستور میں رکھی گئی۔ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کا جو معاملہ تھا وہ دستور میں رکھا گیا، اور دستور میں رکھنے کے بعد وہ چلتا رہا۔ جب 56 کا دستور ایبروگیٹ کیا گیا تو پھر وہ جو پروٹیکشن تھی، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن سرکاری ملازمین کو، وہ ختم ہو گئی۔ جس کو جی چاہتا آپ نوکری سے اٹھا کے باہر نکال سکتے تھے، جس کو جی چاہتا آپ یہاں سے اٹھا کے ٹھٹا پھینک سکتے تھے، جس کو جی چاہتا آپ اس کی تنزلی کر سکتے تھے۔ تنزلی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، موت ہوتی ہے سرکاری ملازم کے لیے، کہ وہ اپنے سے ماتحت کے تحت اس کے ماتحت ہو کے کام کرے۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ میرے سے جونیئر آدمی سے کام کروائیں وہ جو مجھے کرنا تھا۔ یہ آج بھی ہوتا ہے۔ وفاقی سیکریٹریز جو لوگ 21 گریڈ کے لگائے جاتے ہیں وہ جونیئر ہوتے ہیں، اور 22 والے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ قانونی اور لیگل پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ پاکستان میں سروسز ریفارمز کے لیے کئی کمیشن بنے، ان کی رپورٹیں کہیں پڑھی ہوں گی لائبریریوں میں، کیبنٹ ڈویژن میں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس، نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں، لیکن ان کو کبھی کسی نے پڑھنے کی ہمت ہی نہیں کی، اس کو اجازت ہی نہیں ملی، اس کے ذہن نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم جس ریاست کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اس ریاست کے کیا قانون ہونے چاہیے، کیا پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ بھٹو صاحب اس بارے میں ذرا زیادہ ایگریسو تھے، لیکن پہلے ذرا ایوب خان صاحب کی بات کر لوں۔ محترم ایوب خان صاحب نے یہ کلاز رکھی، اور اس کلاز کے رکھنے کے بعد انہوں نے
جب انہوں نے یہ کلاز رکھی تو اس کلاز کے تحت انہوں نے کئی ہزار لوگوں کو نکال دیا تھا جاب سے. وہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، مجھے بھی کہیں نظر آ جائے گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اسی طرح بھٹو صاحب جب مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تو انہوں نے بھی 1300 لوگوں کو نکالا. ایوب خان صاحب نے 3549 لوگوں کو سرکاری اعلیٰ سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا تھا، بغیر کوئی نوٹس دیے ہوئے، بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے، بغیر کوئی انکوائری کیے ہوئے، بس نکال دیا تھا، اس لیے کہ وہ نکالنا چاہتے تھے اور ماشاء اللہ تھا، نکال دیا. پھر جب بھٹو صاحب تشریف لائے تو انہوں نے انٹرم کانسٹیٹیوشن میں، یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، 240 موجود ہے. انٹرم کانسٹیٹیوشن میں یہ کلاز رکھی کہ ان سب کو، وہ لوگ جو ملازم ہوں گے، انہیں وہ تمام چیزیں دی جائیں گی جو 1935 کے ایکٹ میں تھیں، اور اس میں کسی شخص کو ایک معینہ مدت سے پہلے اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا، اس کی تنخواہ میں کمی نہیں کی جائے گی، اس کو اس کے عہدے سے چھوٹا عہدہ نہیں دیا جائے گا، اس کو دی ہوئی سہولتوں میں سے کوئی سہولت نہیں نکالی جائے گی. ہمارے 73 کے دستور میں جو اس وقت نافذ العمل ہے 25 ترامیم ہو چکی ہے. جانے وہ کون بدبخت تھا کہ جس نے 1972 کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کو، جو صدارتی طرز کا ایک کانسٹیٹیوشن تھا لیکن وقتی طور پر بنا تھا، اس میں سے یہ کلاز کیسے نکال دی اور کیوں نکال دی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1935 کا ایکٹ جو قائد اعظم کے سامنے آیا تھا، قائد اعظم جیسا بیرسٹر جو باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ وفاق کے اور صوبوں کے ملازمین کو تحفظ ہونا چاہیے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی ان تمام کاموں سے انکار کر سکیں جو غیر قانونی ہوں، نامناسب ہوں، اور ان سے زبردستی کروانے کی کوشش کی جائے. قائد اعظم سے بڑا شخص تو کوئی نہیں تھا نا پاکستان میں. ہم نے قائد اعظم کے بنائے ہوئے اس قانون کو اٹھا کے باہر پھینک دیا 1973 کے دستور میں. 25 ترامیم ہوئی 1973 کے دستور میں. کسی ممبر کو، کسی سینیٹر کو، کسی حکومت کو، کسی اپوزیشن کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے وہ سرکاری ملازمین کے جن کے سر پر ریاست چلتی ہے ان کو تحفظ دے دیں، آئینی تحفظ دے دیں. آپ شرائط طے کرتے ہیں ملازمت دیتے ہوئے، اور جب آپ شرائط کو پورا نہیں کرتے تو پھر بتائیے دونوں فریقین کے درمیان کیا ہوگا؟ ایک تفریق ہوگی، ایک نفرت ہوگی، ایک غصہ ہوگا، ایک حقارت ہوگی، اور اس میں کون جیتے گا؟ اگر فائل پہ کچھ لکھ دیا جائے تو فائل تو زندہ رہتی ہے، پولیٹیشین تو آیا اور آ کے چلا گیا. جو آج سرکاری ملازم بھرتی ہوا کسی بھی گریڈ میں، وہ کم از کم 30 سال تک تو ملازمت پہ رہا، بلکہ اس سے زیادہ رہا، بعض تو 35 سال تک بھی ہوتے ہیں. تو 35 سال تک آپ ایک شخص کی زندگی کو، اس کے پورے خاندان کو، پورے معاشرے کو اجیرن بنا چھوڑتے ہیں. ایسے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کو آگے لے کے چلا جائے. 18ویں ترمیم کا بہت غوغا ہے، شور ہے بھی اچھی، سوائے ایک دو چیزیں جن پر مجھے ذاتی طور پر اعتراض ہے. آصف زرداری صاحب اب پھر صدر بن گئے. پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کے حوالے سے جو کریڈٹ لیتی ہے سب سے بڑا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام اختیارات، وہ اختیارات کیا تھے 58(2) بھی، جس کے تحت ان کی اہلیہ کی حکومت ان کی پارٹی کے سیکریٹری جنرل نے توڑ دی تھی، اور اس سے پہلے بھی ٹوٹی تھی. اسمبلی ٹوٹ جائے، یہ اختیار انہوں نے واپس کر دیا، یا پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ اس کو ریویو کر لیں، اور پارلیمنٹ میں بلوچستان کی 22، 24، 25 پارٹیوں نے اکٹھے مل کے، یا 18، 20 پارٹیوں نے
باقی 2-3 پارٹیاں پنجاب اور سندھ کے پی کے سے بلوچستان کی پارٹیوں کی اکثریت کی بنیاد پہ NFC ایوارڈ منظور کروایا گیا، اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان کی 18ویں ترمیم بھی کروائی گئی۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وہ صوبائی خود مختاری دی گئی جو شیخ مجیب بھی نہیں مانگتا تھا۔ ممکن ہے یہ وقت کی ضرورت ہو، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جا کے کہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کسی شخص کو، کسی حکومت کو یہ توفیق نہ ہوئی، ایک ایسا شخص جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہی نہیں تھا، ایڈریس ہی نہیں تھا، جس کو ایئرپورٹ پر شناختی کارڈ دیا گیا اور پاسپورٹ دیا گیا کہ لو تم پاکستانی ہو گئے ہو، معین قریشی۔ اس معین قریشی نے ایک کام کیا، اور اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے وسیم سجاد صاحب۔ اس نے ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ بات طے کی کہ چونکہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے اور سینٹ بھی نہیں موجود تھا، اس وقت کام نہیں کر رہا تھا اور اس کے سیشن کا امکان بھی نہیں تھا، تو کانسٹیٹیوشنلی حکومت آرڈیننس جاری کر سکتی ہے، لیکن اس آرڈیننس کی عمر 120 دن سے زائد نہیں ہوتی کانسٹیٹیوشنلی، دستوری طور پر۔ معین قریشی نے جو 2 کام کیے تھے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ اس نے وہ لسٹیں جن لوگوں نے لون لیے ہوئے تھے وہ سینٹ میں پیش کر دی تھی، جو چھپ گئی تھی، ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور دوسرا کام جو کیا، اچھا کام کیا، وہ تھی سول سرونٹس کو پروٹیکشن دینے کی، لیگل پروٹیکشن دینے کی۔ وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تو نہیں تھی، اس لیے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کو بدل نہیں سکتے تھے، لیکن بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پاکستان کے 240 کلاز میں یا 241 میں جب تک یہ نہیں ڈالی جائے گی کہ سرکاری ملازم کو اس کی ذلت نہیں کی جائے گی، اس کو ایک خاص مدت کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ فرض کیجئے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ 2002 کی بات ہے، میری موجودگی میں ایک ذمہ دار شخص تھا، خیر ذمہ دار تو اب بھی ہوں۔ 2002 کی میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں جب MNAs اکٹھے ہوئے تو میجورٹی MNAs جو تھے اس وقت کے، میجورٹی MNAs، انہوں نے جو پہلی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ چودھری صاحب اے DCO والی گل ختم کرو، سانو ساڈی مرضی دا DC دے دیو۔ اب ڈپٹی کمشنر کے پاس تو 28 مختلف محکموں کا چارج ہوتا ہے، DCO کے تحت وہ چارج 28 مختلف لوگوں کے پاس چلا گیا تھا، اور جس شہر میں DC کسی پاورفل آدمی کی مرضی کا لگا ہوا ہو، وہ اس شہر میں طوفان بدتمیزی کی انتہا اٹھا سکتا ہے۔ وہ ڈپٹی کمشنر وہاں اس طرح کا حکمران ہوتا ہے جس طرح لارڈ میکالے تھا یا کوئی اور تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس بے شمار اختیارات ہیں۔ پالیٹیشین کیوں مانگ رہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر میری مرضی کا ہو، پھر SP بھی اس کی مرضی کا ہوگا، پھر ان سے وہ سارے کام کروائے گا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے، جو رولز آف پروسیجر کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، جو ممبروں کے پریولیجز کے بھی خلاف ہے۔ ایسے حالات میں میں پرٹیکولرلی میاں شہباز شریف صاحب سے اور آصف زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ جو ہم رونا روتے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ ہاں نہیں ہوتا کام، ٹھیک ہے، نہیں کرتے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ٹرانسفر کر دیں۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ 3 سال میں یہی ہوں اور مجھے کام کرنا ہے، اور پھر ایک احتساب کا معاملہ بھی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں اور کیا کیا کام انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے انکلوڈنگ عمران خان صاحب، میں نے انہیں کبھی کسی کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بطور ممبر بیٹھے سیکھتے نہیں دیکھا، اور سب سے زیادہ کام کمیٹی میں ہوتا ہے۔ جس پارلیمنٹ میں کمیٹیاں مضبوط ہوں اور کمیٹیوں کے چیئرمین حکومت کے وزیروں کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں
انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوں اور میجورٹی اس کا ساتھ دے رہی ہو، وہاں کبھی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چڑیا والے صاحب ہیں، یہ ایک دفعہ فاروق لغاری کے زمانے میں احتساب سیل کے انچارج بنے تھے، معراج خالد صاحب کی حکومت تھی۔ ایسے ہی دل کرایا کہ ذرا ان کا ذکر کر دوں، کیونکہ وہ بہت لوگوں کا بہت ذکر کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ پہلے بھی ایک دن ایک چودھری صاحب کا ذکر کیا تھا، آج ذرا ان کا کر دوں۔ صحافی تو میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ انہوں نے صحافت نہیں کی۔ کتابیں بیچنے والا صحافی نہیں ہو سکتا، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہو سکتا ہے، صحافی نہیں ہو سکتا۔ صحافی اور چیز ہوتا ہے۔ وہ احتساب سیل جو بنا، اس کے مینڈیٹ میں یہ شامل تھا کہ وہ تمام لوگ جو ڈیفالٹر ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ جب یہ ایجنڈے پر چیز آئی تو پوری کی پوری کیبنٹ وہ معصوف اٹھ کے معراج خالد صاحب کے پاس چلے گئے۔ معراج خالد صاحب ایک شریف النفس انسان تھے، بہت بھلے آدمی تھے، چیف منسٹر کے طور پر رکشہ میں سفر کر لیتے تھے۔ سادگی اور ایمانداری کی قسم کھائی جا سکتی ہے، دودھ بیچنے والا بچہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا۔ وہ فاروق لغاری صاحب کے پاس چلے گی پوری کی پوری کیبنٹ۔ فاروق لغاری صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ شاید حامد صاحب کے ذریعے اور کچھ اور لوگوں کے ذریعے، شاید بی بی عابدہ حسین کے ذریعے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ معاملات طے کر لیے جائیں، جیسے سیاست میں طے کیے جاتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو کمٹمنٹ کی وہ شاید اس طرح پوری نہیں ہوئی۔ اس میں ممکن ہے کوئی کمی ہو، ممکن ہے وہ کمٹمنٹ ہی نہ ہو، میری اصلاح ہی غلط ہو، لیکن ایسا ہی ہوا کہ وہ جتنے لوگ درکار تھے کہ اس وقت جیت کر آتے اور وہ بیلنسنگ کردار ادا کرتے، وہ نہیں ہو سکا تھا، جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف ایک بہت طاقتور پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے۔ اور وہ طاقتور پرائم منسٹر اسلام آباد میں بیٹھ کے صوبائی حکومت کے ایک ڈی ایس پی کو، فیصل آباد کے ڈی ایس پی کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ بھائی صوبے کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے کوئی، یا ڈی ایس پی کے ساتھ، آپ چیف منسٹر کو خاموشی سے کہتے کہ اس نے یہ غلط کام کیا، اس کے خلاف انکوائری کرو، اور اگر ثابت ہو جائے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ جو اسینشل سروسز ہیں اس میں نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، اس میں ڈیموشن ہو سکتی ہے، لیکن باقی جگہوں پر نہیں۔ ہم باقی جگہوں پر بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایم این اے سے پوچھیں کہ ذرا پالیسی کیسے بنتی ہے۔ آپ کے اور میرے علاقے کا ایم این اے کہیں سڑک پہ مل جائے، گلی میں مل جائے، سڑک گلی میں تو وہ ملے گا الیکشنوں میں، اس سے پہلے تو وہ ملے گا ہی نہیں۔ تو اس سے پوچھیے گا ذرا آپ کو پتہ ہے پالیسی کیسے بنتی ہے حکومت کی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس پالیسی کو مربوط کیسے کیا جاتا ہے، اس پالیسی پر عمل درآمد کے لیے کیا میکنزم ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں جانتا۔ پالیسی بنانے والے بناتے ہیں، وہ جو بیوروکریٹس ہیں جن کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے اپنی جاب کی بھی، ان کے ذریعے۔ پتہ نہیں میں نے ذکر کیا کہ نہیں کیا، نہیں کیا تو کر دیتا ہوں۔ یحییٰ خان نے بھی 313 نکالے تھے، بھٹو صاحب نے 1800 نکالے تھے، ایوب خان کا میں نے آپ کو بتا دیا 3500 سے اوپر تھے، آج بھی تو نکالے جاتے ہیں۔ پاکستان کا پولیٹیشین اور پاکستان کا بیوروکریٹ یا سول سرونٹ، بیوروکریٹ تو میں نہیں کہنا چاہتا، سول سرونٹ کہنا چاہتا ہوں، جب تک اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ طور طریقہ ٹھیک کیا جائے گا تو حکومتیں چلیں گی، ادروائز ہر فائل رک جائے گی، کوئی نہیں اس کو آگے لے کے جا سکے گا۔ یہ جو ریاض ملک کہتے ہیں نا پہیے لگ جاتے ہیں، ذرا پروٹیکشن دیجئے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن، اور پھر پہیے لگا کے کوئی دکھائے تو ہم بھی دیکھیں پہیے کیسے لگتے ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا لاہور ڈیولپمنٹ کی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں کئی شہروں کو شامل کر دیا گیا ہے، یہ کائے کے لیے ہے؟ کرپشن کے لیے ہے، یہ پیسے کے لیے ہے۔ یہ جس کا بھی آئیڈیا تھا اچھا نہیں تھا۔ ہر شہر کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو سکتی ہے۔ آپ لاہور کو اٹھا کے شیخوپورہ اور گجرانوالے تک لے جائیں، قصور اور سیالکوٹ تک لے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ طریقہ ہونا چاہیے کسی کام کو کرنے کا۔ میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں
کہ ان کو تو قومی تقاضوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ممبر بن کے آتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج لیجسلیشن کیا ہوئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے دور رس نتائج کیا نکلیں گے، اس کی شارٹ کمنگز کیا ہیں، یہ کیوں کی گئی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا، یہ کس کو نقصان پہنچائے گا۔ طریقہ تو یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنی ہو تو اس کو پبلک کیا جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے، اس پہ اخبارات میں میڈیا پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر وہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، پھر کمیٹی اس پہ بحث کرتی ہے، پھر قومی اسمبلی یا سینٹ اس پہ بحث کرتا ہے۔ یا کمیٹی بنائی آدھے گھنٹے میں منظور کر دیا، کیا منظور کر دیا کہ پاکستان کی نگران حکومت ایمرجنسی میں بڑے فیصلے کر سکے گی۔ وہ جو فیصلے کر کے گئی ہے یہ ایمرجنسی کے فیصلے تھے، یہ تو پاکستان کی پالیسیز میں بہت بڑی تبدیلیوں کے فیصلے تھے۔ اس پر یقیناً کسی بھی وقت میں کبھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گرفت کرنے والا جیل سے رہا ضرور ہوگا، اور اگر وہ پوچھے گا رہا ہو کے تو پھر بتانا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں تھا۔ کبھی پاکستان میں نے تو نہیں دیکھا، جانتا ہوں چیزوں کو، میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے کسی محکمے نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی کسی کمیٹی روم میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے ارکان کو اپنے پرنسپلز اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز، اپنے آبجیکٹیوز، اپنی اچیومنٹس، اپنا بجٹ، اپنی ناکامیاں، اپنی پالیسی پر کوئی بریفنگ دی ہو۔ جب ارکان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بریفنگ جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کیا مل سکے گا اور ان کو کیا کیا ملنا چاہیے، پیسوں کی بات نہیں کر رہا، علم کی بات کر رہا ہوں، اور علم کے بغیر آپ حکمران بن نہیں سکتے، نہ حکمران بن سکتے ہیں نہ حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اور تا وقت کہ آپ پاکستان میں سول سرونٹس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دیں گے، تو یہی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نیب میں بھی تو نہیں ہے نا۔ نیب میں بھی تو آپ ادھر ادھر سے لوگ لے کر آتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ جو جی آئی ٹیز کی رپورٹ ہمارے سامنے آئیں، اڑا کے رکھ دی کورٹس نے، کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کا پیسہ ضائع کیا گیا، پاکستان کا وقت ضائع کیا گیا۔ پاکستان میں خوف ہے، خوف کی فضا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سرکاری ملازمین کو بھی کام کرنے دیجیے۔ اور میں وہ جو بات کہہ رہا تھا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ مفاہمت کا بادشاہ اور شہباز شریف کی سپیڈ پاکستان کی اس لیجسلیشن پر غور کرے گی۔ اگر وہ اس پہ غور کریں گے تو یقیناً یہ لیجسلیشن ہو جائے گی۔ وہ جو 1993 میں معین قریشی نے آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کی تھی چیز، وہ 94 فروری میں ختم ہو گئی تھی۔ 94 فروری سے پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین سرکاری طور پر، سیاسی طور پر یتیم ہیں، اور یتیموں کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ان کو والی وارث کی ضرورت ہے، انہی سے ہم نے کام لینا ہے، انہی کے ذریعے ریاست کو چلانا ہے، انہی کے ذریعے حکومت نے چلنا ہے۔ اور یہ وہ جو لوگ پولیٹیکل سائنس کے یا تاریخ کے طالب علم ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کو ٹھیک کرنا میری عمر کے لوگوں کا کام ہے کہ ہم آپ کے سامنے سچ رکھ دیں۔ اگر ہم آپ کے سامنے سچ رکھ دیں اور پورا سچ رکھ دیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہم کیوں 1947 سے اسلام، پاکستان اور سارے نظام کو ایک ہی کرتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے یہ زمین بنجر تھی، اجاڑ تھی، بیابان تھی؟ یہاں کیا تھا؟ ریت تھی؟ یہاں تعلیم نہیں تھی کیا؟ 2000 سال پہلے اسلام آباد کی ان پہاڑیوں کے پیچھے دنیا کی بہترین یونیورسٹی تھی۔ دنیا کی پرانی یونیورسٹیوں میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہے جو 1381 میں بنی تھی، اس سے پہلے شاید ایک اور یونیورسٹی تھی، لیکن یہاں جو یونیورسٹی تھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کو ہم اپنے تہذیب و تمدن کا حصہ ہی نہیں بنانا چاہتے۔ تھا تو وہ یہیں سے ہم نکلے تھے نا، یہیں سے ہم پیدا ہوئے تھے، یہیں سے ہم
آگے بڑھے تھے، اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا گو ہوں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور یتیم بیوروکریسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔